السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ میں عاشق دیوانہ تیرا، رائٹر ہیں اس کے اریج شاہ۔ آگے نیکسٹ پارٹ۔ جبکہ زواق حیران اور پریشان نظروں سے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد اب وہ اسے گھور کے دیکھ رہا تھا، جو بنا اسے ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے کہ آپ ٹیچر ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے انسان لگتے تھے مجھے آپ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح کے گھٹیا گرے ہوئے انسان ہوں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو اس طرح سے ٹچ کرنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اسے؟ معصوم ہے، کچھ نہیں بولے گی، جو چاہے کر لیں آپ، سوچئے گا بھی مت۔ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں سارے ٹیچرز کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ ٹیچرز کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ زواق شاہ کو بتاؤں گی۔ شاید کسی آرمی آفیسر سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوگا، لیکن اب پڑے گا۔ کہاں ہے زواق بھائی؟ بتاؤ مجھے پہلے، ان صاحب کی مرمت کرواتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی جا رہی تھی جب شام نے پیچھے سے آ کے اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ باندھے۔ بس کر جاؤ بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ اتنے برے ہیں جو کسی کو بھی اس طرح سے ٹچ؟ جس کا ڈراوا تم اسے دے رہی ہو وہی زواق شاہ ہے۔ میرا مطلب ہے یہی تمہاری سہیلی کا شوہر ہے۔ بنا جانے بنا سمجھے تم نے رکھ کے لگا دیا اس کے منہ پر، شام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زارا نے ایک نظر اٹھا کے زواق کے چہرے پہ دیکھا، جہاں اسے غصے میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی۔ یا اللہ، یہ زواق بھائی ہے، میرا مطلب حیدر سر؟ ہاں سر، حیدر ہی میرے شوہر زواق حیدر شاہ ہیں، اور یہی بات میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تم شروع ہوتی ہو تو آگے پیچھے دیکھتی کہاں ہو؟ احساس نے منہ بنا کے کہا۔ اس وقت وہ دونوں زواق کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زواق اپنے کمرے میں تھا اور شام بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب احساس نے اسے پوری بات بتائی تو زارا پریشان ہو گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کالج میں کسی مشن کو پورا کرنے آئے؟ واہ، مطلب شام سیکرٹ ایجنٹ ہے، ٹیچر نہیں؟ زارا ایکسائٹڈ ہو کر بولتے احساس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واؤ یار، ہمارے کالج میں سیکرٹ ایجنٹ گھوم رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں، کتنے نکمے ہیں ہم لوگ۔ خیر کوئی بات نہیں، میں زواق بھائی سے معافی مانگ لوں گی، میں نے بنا سوچے سمجھے ان پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں ہراس کر رہے ہیں، اس لیے میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ شرمندہ سی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی جب زواق کمرے سے باہر آیا۔ تم نے غلط نہیں کیا زارا، ہر لڑکی میں اپنا یا اپنی دوست کا بچاؤ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی سہیلی کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج تم نے جو کیا وہ قابل تعریف تھا، لیکن سر پھر بھی مجھے آپ پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کیا، میں آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں ہوں، جو دماغ میں آتا ہے وہی کرتی ہوں۔ اب آپ کو احساس کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کے میں نے بنا سوچے سمجھے آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکا کر بولی تو زواق مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تھپڑ کافی زور کا تھا، اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے کہا تو زارا کھلکھلا کے ہنس دی۔ اب ہمت دکھاؤ تو زور کی ہی دکھانی چاہیے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے گھر جانے کا وقت ہوتے ہی زواق خود اسے ڈراپ کر کے آیا تھا، لیکن گھر آتے ہی اسے ایک اور بات پتہ چلی، اس کا رشتہ آیا ہے اور اس کے پیپرز کے فوراً بعد اس کی شادی کر دی جائے گی۔ زارا پریشان تھی، یہ فیصلہ اسے ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کو دیا تھا، وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہتی تھی، اتنا قریب کہ وہ جب بھی چاہے اپنے والدین سے آ کر مل سکے۔ اب پتہ نہیں اس کی یہ خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ سر جی، میں نے بہت کوشش کی دونوں کی طلاق ہو جائے، لیکن وہ زواق اور میری بیوی نے مل کر سب کچھ خراب کر دیا۔ میری بیٹی تو طلاق نامے پہ سائن کرنے والی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں رحمان انکل، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اب بھی آپ کو ایک شاندار زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب آپ کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو رحمان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ کہیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے زواق حیدر شاہ کی بیوی چاہیے، فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اپنی رقم واپس نکلوانے کے لیے اس کا تھوڑا سا استعمال کروں گا۔ دیکھیں میرا بزنس داؤ پہ لگا ہے، زواق نے دھوکے سے مجھ سے سارا پیسہ لے لیا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر جن کا پیسہ پاکستانی سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس سے پہلے مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، پلیز میری مدد کریں، یقین کریں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔
وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو رحمان صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف پیسہ دولت بے شمار تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کا سوال تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن وہ کون سا ان کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اس کی آفر کو قبول کر لیا اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ سر، آپ کیا سچ میں اس بڈھے کو اتنا پیسہ دیں گے اور کیا ہم زواق سے بدلہ نہیں لیں گے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لیں گے، ضرور لیں گے۔ اس بڈھے کو تو میں پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا اور اس زواق سے بدلہ تو میں اپنے انداز میں لوں گا۔ جس طرح سے اس نے میری کمزوریوں پر حملہ کیا ہے، میں اس کی کمزوری پر حملہ کروں گا۔ اس کی بیوی کو جان سے مار کر، کنگ کا پیسہ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب وہ بہت پچھتائے گا۔ کنگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ارسلان کہکا لگا کے ہنس دیا، لیکن فون پر ملنے والی اگلی خبر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انڈیا سے پاکستان آنے والا بحری جہاز زواق حیدر شاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں موجود 40 من ڈرگ پانی میں بہا کے ضائع کر دی گئی تھی۔ اس بار نقصان اربوں کا نہیں، کھربوں کا ہوا تھا۔ زواق حیدر شاہ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سفیان مرزاد ہارتے ہوئے چلایا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ زواق ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا تھا اور اسے پڑھائی پہ دھیان دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کہتا تھا اور خود بھی پڑھائی میں اس کی مدد بہت کرتا تھا۔ آج زواق بہت خوش تھا، اس کا بہت بڑا مقصد کامیاب ہو گیا تھا۔ انڈیا سے پاکستان شفٹ کرنے والے خفیہ ڈرگز کا جہاز پکڑا جا چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے ساری ڈرگز ضائع کی تھی۔ اس نے خود ساری ڈرگز کو سمندر میں بہایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر ہی اندر ایسے گھٹیا لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کہ اگر وہ سب کچھ ضبط کرتا تو یقیناً بہت جلد وہی کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے نکلوا کے واپس ان لوگوں تک پہنچا دیتا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کے سب کچھ ضائع کر دیا اور بعد میں کہہ دیا کہ حملے کے دوران سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ایک اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کہیں حجاب اور زائم کو شام کے لیے رشتے کی طرف سے اچھی خبر مل چکی تھی۔ وہ لوگ شام اور زارا کی شادی کروانے کے لیے تیار تھے، لیکن اسے حیرت اس بات کی تھی کہ زارا کو اس رشتے سے کوئی پرابلم نہ تھی۔ کیا وہ جانتی تھی اس کی شادی شام سے ہونے والی ہے یا وہ انجان تھی ان سب باتوں سے؟ جو بھی تھا، شام اس شادی کو لے کر بہت خوش تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش تھا۔ بس میری جان، یہ آخری سوال حل کر دو پھر سو جانا۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پھر سے سوال سمجھانے لگا، جبکہ احساس کی آنکھیں نیند سے بھر چکی تھیں۔ زواق، مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، کل ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، پلیز اب مجھے سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ منتیں کرنے والے انداز میں بولی۔ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری سوال ہے، جلدی حل کرو پھر سو جاؤ۔ وہ تو کب سے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، اس کی ضد پر غصے سے بولا تو وہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، جب دیکھیں مجھ پہ غصہ کرتے رہتے ہیں، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، سب بتاؤں گی ماما کو۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھنے لگی جب زواق نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح کھنچتی ہوئی اس کے سینے میں آ لگی جب زواق نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود اس کے اوپر آ گیا۔ احساس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یار، ایک تو تم روٹھتی بہت ہو، کہہ رہا ہوں آخری سوال ہے، سو جانا پھر پلیز، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے اپنے بالکل نزدیک کر چکا تھا، جبکہ اس کی قربت سہتے ہوئے نظر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ صبح نماز کے وقت سمجھ لوں گی، پکا وعدہ، اور ویسے بھی فریش مائنڈ کے ساتھ زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ وہ اپنی نیند کا خیال کرتے ہوئے بہت مدھم لہجے میں بولی تو زواق کو بھی احساس ہوا کہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل اپنا سر کھپا رہی ہے۔ جیسی میری جان کی مرضی۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا اس کی کتابیں سمیٹ کے ایک طرف کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ احساس روز کی طرح اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کبھی کبھی تمہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کے سوچتا ہوں سارے وعدے ارادے ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے اپنا حق وصول کر لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی بے باکی شروع کر۔ احساس نے چہرہ اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سو جائیں زواق، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور اس وقت آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی فضول بات کی تو؟ اسے دیکھ کر دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پہ لگائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے اس کا یہی حال ہوتا تھا، کبھی چہرہ شرم کے مارے سرخ تو کبھی غصے کے مارے تپ کر رہ جاتا، جبکہ وہ اس کا انداز بہت انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بہت حسین ہو چکی تھی۔ ماما، آپ کو پکا پتہ ہے میرا رشتہ ان کے لیے آیا ہے؟ صبح سے شام کی تصویر لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی، اور نہیں تو کیا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے بیٹا جی
کہ یہ ہمارے وطن کے لیے لڑتا ہے اور ہمارے وطن کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ یہ لڑکا آرمی میں ہے۔ تمہارے ابو نے یہ بات سنی تو فوراً ہی راضی ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی۔ وطن کا سپاہی ہے۔ امی تو صبح سے شام کی تعریفیں کیے جا رہی تھی جبکہ وہ شام کی تصویر لیے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، شاید یقین کرنا چاہتی تھی کہ یہ شام ہی ہے کہ کوئی اور۔ بیٹا اب اس کو گھور کے نظر مت لگا دینا، پتہ ہے مجھے بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ لاؤ تصویر واپس دو، تمہارے بھائی کو دکھانی ہے۔ زارا کے ایک بھائی نے تو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، دوسرے بھائی کی طرف سے بھی ہاں تھی، بس تصویر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہائے اللہ، اب میں کیسے صبح ان کے پاس جاؤں گی، کیسے ان کی کلاس لوں گی، یہ تو میرے منگیتر نکلے۔ زارا کبھی شرما رہی تھی تو کبھی خوش ہو رہی تھی۔ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اپنا حال دیکھو، ترس آتا ہے مجھے اپنے آپ پر، کیسے گزارا کرو گی تم میرے ساتھ؟ اسے تھوڑا سا کھا کے اٹھتا دیکھ کر بولا، میرا ہو گیا ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں اور میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ اسے آہستہ سے بولتے دیکھ کے معصومیت سے بولی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں میری جان، تھوڑا کھانا زیادہ کھایا کرو، اپنی جان بناؤ، مجھے برداشت کرنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے اینڈ پر شرارت سے بولا، جس پر وہ جھینپ کر رہ گئی، آپ نہ بہت وہ ہیں۔ اسے کوئی بات سوجی نہ تھی۔ رومانٹک؟ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں میں بہت رومانٹک ہوں، لیکن ابھی تم نے مجھے رومانٹک ہونے کا موقع کہاں دیا ہے؟ وہ اسے پکڑتے ہوئے بولا جبکہ وہ منہ کھول کے رہ گئی، میں نہیں بات کروں گی آپ سے، آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہے۔ وہ اپنے گالوں کی سرخی چھپاتے ہوئے اٹھ کے بھاگنے لگی جب زواق نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ ایسے کیسے میری جان، ابھی تو تم میری باتوں سے گھبرا رہی ہو، جب میں عمل کر کے دکھاؤں گا تب تمہارا کیا بنے گا؟ وہ شرارت سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا، آپ مجھے چھوڑ دیں ورنہ تم مجھے کس کرو گی نا؟ ذرا سوچو، ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور ابھی تک تم نے مجھے ایک چھوٹی سی بھی کس نہیں دی۔ کتنی بورنگ ہو تم، ایسے تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میری خواہش پوری کر دو، ورنہ آج میں اپنی خواہش پوری کرنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتا بہکے انداز میں بولا، زواق مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ نظریں جھکائے معصومیت سے بولی تو اس کی معصومیت پہ اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایسے مت کرو جان، ورنہ میں خود ہی تمہیں کس کر لوں گا۔ میری کس تمہاری کس کی طرح چنی منی نہیں ہوگی، مکمل کس ہوگا جو ہو سکتا ہے تم برداشت نہ کر سکو۔ اب وہ مکمل اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ زواق پلیز، وہ ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے بولی، لیکن آج سامنے والا مزاحمت کے موڈ میں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مزاحمت کرتی، وہ بہکے ہوئے انداز میں اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا انداز وہی تھا، ہمیشہ سے شدت والا۔ احساس نے سختی سے اس کی شرٹ کا کالر پکڑا، نہ جانے کتنی دیر یہ میٹھا لمس محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ احساس نے آنکھیں بند کی اور تیز سے سانس لے رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا، جاؤ آرام کرو، شام کو ملتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا فوراً باہر نکل آیا۔ سر کنگ کا اصل نام سفیان مرزا ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ وہ یہاں پر صرف پاکستان کی تباہی کے لیے آیا تھا، نوجوان نسل کو تباہ کرنا اس کا مقصد ہے۔ وہ پچھلے 6 سال سے پاکستان میں رہ کے اندر ہی اندر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے لیکن کام انڈیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کسی سیکرٹ ایجنسی سے نہیں بلکہ انڈیا میں بھی اس کا کام سمگلنگ ہے، یہاں تک کہ وہ دبئی اور سعودیہ میں بھی لڑکیاں فروخت کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے جو مجھے پتہ چلی ہے، اس نے آپ کی بیوی کے لیے اپنا رشتہ مانگا تھا۔ آپ کی بیوی کے والد کا 1 مہینے سے اس سے ملنا جلنا ہے اور وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی پیسہ بھی دے چکا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنا ہے اور انہیں یقین ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائیں گے، اس لیے ان کا پہلا ٹارگٹ حجاب اور زائن کا بیٹا موسیٰ تھا۔ لیکن جب موسیٰ کو کسی بھی طرح سے اٹھا نہیں پائے تو انہوں نے آپ کی وائف کے والد کو اپنی باتوں میں لگا لیا اور اب تک وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی زیادہ پیسے دے چکے ہیں اور رحمان ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سر آپ کوشش کریں رحمان کی ملاقات آپ کی وائف سے نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آپ بہت بری طریقے سے پھنس سکتے ہیں۔ اس کی خفیہ آدمی نے ساری خبر دی تھی جو اندر ہی اندر کنگ کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی مدد کر رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیوی میرے گھر پہ اور وہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے بے فکر ہو کر فون بند کیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار رحمان کا خیال آیا۔ واچ مین رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا، اگر رحمان صاحب گھر پر احساس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اندر جانے کی اجازت ضرور دے دے گا۔ اس نے فکر مندی سے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اپنے واچ مین کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا رحمان صاحب پیسے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائیں گے، شاید اپنی بیٹی کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دے گا، اور اس وقت اس کے لیے یہ مشن بہت اہم تھا جو اپنی آخری سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ اس وقت تو احساس پہ بھی کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کھڑے دیکھا۔
ایک پل کے لیے اس کے چہرے پہ کتنے ہی رنگ آئے تھے. اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا. یہ کتنی خوشی کی بات تھی اس کے لیے. چلو بیٹا یہاں سے میرے ساتھ, مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. بابا کافی زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے. کیا بات ہے بابا, آپ اتنے پریشان کیوں اور کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے؟ ماما ٹھیک تو ہیں؟ احساس نے پریشانی سے کہا. ہاں بیٹا عائشہ بالکل ٹھیک ہے, پر تم میرے ساتھ چلو, مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. بابا اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے. واچ مین نے راستے میں آ کے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. میں اپنی بیٹی کو لے جا رہا ہوں, ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا, فی الحال میں اسے لے کے جا رہا ہوں. وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے. لیکن کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ تو بتائیں. ان کے گھبرائے ہوئے لہجے کو دیکھ کے پریشانی سے بولا. میری بیٹی ہے, میں لے کے جا رہا ہوں, تم بیچ میں مت آؤ, ہٹو راستے سے. وہ غصے سے بولے تو واچ مین پیچھے. ظاہر سی بات تھی وہ ان کی بیٹی تھی, وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا, اور وہ کوئی غیر نہیں تھے جنہیں وہ جانتا نہ ہو. وہ رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا تھا, اسی لیے اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا. جتنا جلدی ہو سکے زواق گھر آیا تھا, لیکن باہر واچ مین سے اسے پتہ چلا تھا کہ رحمان صاحب احساس کو لے جا چکے ہیں. اس وقت غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی. اس نے واچ مین کو گربان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کے اپنا غصہ نکالا. صاحب جی وہ بی بی جی کے والد تھے, میں انہیں روک نہیں سکتا تھا. وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے. مجھے ڈر تھا کہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو گئی ہو, اس لیے میں نے جانے دیا, واچ مین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا.